اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ میرے تمام قابل قدر معززین اور اہل خانہ تمام کو مجھ ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بڑا کرم فرمایا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، برے حالات تو نہیں ہوا کرتے، لیکن یہ زندگی کے نشیب و فراز ہوتے ہیں کہ کبھی ہمارے ساتھ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی غمی کے لمحات ہوتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں اور اسی سے اپنے دلوں کو بہلا لیا کرتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جب کوئی اچھی بات، اصلاحی بات کر لی جائے تاکہ انسان کو بہتر ہونے کا موقع ملتا ہے، اور حدیث پاک کی روح سے اور قرآن کی آیت سے جو بات سامنے آتی ہے اس کی بھی ایک عملی طور پہ ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے اہل خانہ کو بھڑکتی ہوئی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ ایندھن کے طور پہ لکڑی استعمال ہوتی ہے، کوئلہ استعمال ہوتا ہے، تیل استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کیسی جہنم ہے کہ اس کی بھڑکنے کے لیے انسانوں کو ڈالا جائے گا، اس سے بھڑکے گی، اور ساتھ میں پتھر ڈالے جائیں گے، اور پتھر کی آگ بڑی تیز ہوا کرتی ہے، جائے کہ انسانوں سے بھڑکے گی، وہ کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہر ایک شخص کو دعوت حق دی کہ ہر ایک شخص اپنے اہل خانہ کو بچائے گا۔ ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، دوسرے اپنے حصے کا کام کریں گے۔ ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، کیونکہ جب تم تفرقے میں پڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے، دشمن تم پہ حاوی ہو جائے گا، دشمن ہم پہ حاوی ہو جائے گا، ہم کمزور ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا کہ ہم نقصان کا سودا کر لیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں ایک عجب سما لگا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ غور کریں گے، کیونکہ میرا محفلوں میں جانا ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، مجھے لوگ کمپلین بھی کرتے ہیں، وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ کہ ایک صحابی رسول امیر المومنین کے گھر چلے گئے اپنی بیوی کی شکایت لے کر، جب دروازے پہ پہنچے تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی تو پلٹنے لگے کہ یہاں تو وہی معاملہ چل رہا ہے جس شکایت کو لے کے میں آیا ہوں۔ تو امیر المومنین باہر تشریف لائے اور وہ جانے لگا، پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے یا امیر المومنین، میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا تھا، لیکن جب یہاں پہنچا تو اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں تو مجھے ایسا لگا کہ یہاں بھی معاملہ وہی چل رہا ہے، کیا پوچھوں؟ تو پھر آپ نے ایک بڑا ہی پیارا جملہ ادا کیا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو سیدھا کرو گے یہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، کیونکہ یہ تمہاری بیوی ہے جو تمہارے گھر پر تمہارے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، تمہارے مال کی حفاظت کرتی ہے، تمہارے لیے تسکین کا سبب ہے۔ کتنی اچھی اچھی باتیں اس کے اندر موجود ہیں، اگر اس کے اندر کوئی ایک اچھی باتوں کے ساتھ کوئی بری بات بھی ہے یا ہو گئی ہے تو تم درگزر کرو، نرمی اختیار کرو، پیار محبت کی فضا کو قائم رکھو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی عام ہستی نے نہیں فرمایا، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے اندر انا نے جڑیں پکڑ لی ہیں۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ظاہر میں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے،
لیکن اس کے ساتھ بڑی یاری چل رہی ہے. شیطان دشمن بھی ہے اور ہماری اس کے ساتھ یاری چل رہی ہے، کیونکہ ہمارے سارے کام اونھے سیدھے ہیں. ہم وہی کام کرتے ہیں جو شیطان سے کروانا چاہتا ہے. اللہ کے محبوب فرمائیں، قرآن ہم سے کہے کہ تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، دین کی طرف آ جاؤ، اچھائی کی طرف آ جاؤ، فلاح کی طرف آ جاؤ. ہم کیا کرتے ہیں؟ زبانی جمع خرچ تو باتیں کرتے ہیں، جب اس کا امپلیمنٹ کا وقت آتا ہے تو پھر ہم اس پہ عمل پیرا ہونے کے بجائے اپنے آپ کو بغلے جھانکتے پھرتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. کہ جیسے پرسوں میں ایک محفل میں تھا گلستان جوہر میں، تو وہاں علامہ صاحب ایک بڑی پیاری بات بتا گئے، وہ مجھے اچھی لگی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجدد علی ثانی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کچھ نصیحت کی جائے، اور نصیحت بھی ایسی کیجیے گا کہ میں ہوں ان پڑھ جاہل، زیادہ لمبی چوڑی نہ کیجیے گا، بس چھوٹی سی نصیحت ہو جس میں عمل پیرا ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ایسا کرنا کہ تم اپنے آپ کو اللہ نہ بنا لینا اور نہ ہی اپنے آپ کو رسول اللہ بنا لینا. وہ ایک دم سے پریشان ہو گئے کہ نہیں بزرگ شخصیت یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جاہل تو ہوں لیکن اتنا بھی جاہل نہیں ہوں کہ میں اللہ بن جاؤں یا رسول اللہ بن جاؤں. وہ تو بڑی عظیم المرتبہ شخصیت کے مالک ہے، بڑی ہستی ہے، وہ کیسے بنے گا؟ جاہل ضرور ہوں لیکن اتنی تو عقل ہے مجھ میں. کہہ لے نہیں، تو سمجھ نہیں رہا بات کو. جو میں کہہ رہا ہوں چھوٹی موٹی ہستی تھوڑی ہے. مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نقشبند سلسلے کے بانی ہیں، فرماتے ہیں کہ نہ اللہ بننا نہ رسول اللہ بننا، کہنے اس کے پیچھے بڑا راز ہے. ہر ایک شخص یہی کام کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں انسان ہوں. کیسے بھلا؟ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن انسان جو چاہتا ہے ویسا کبھی کبھی نہیں ہوتا، اور جب وہ نہیں ہوتا تو اس کے اندر ایک انا جاگ اٹھتی ہے جو اس کو کیا کرتی ہے؟ وہ بنا دیتی ہے متکبر، جبکہ متکبر ذات اللہ کی ہے. اور وہ اس غصے میں تیش میں آ کر غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر کیا کرتا ہے؟ وہ عوام الناس کے ساتھ بدلہ لینے کے چکر میں لگ جاتا ہے، انہیں نقصان پہنچاتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، اپنی بڑائی مارتا ہے. تو لہذا تم نے اللہ نہیں بننا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا قول ہے کہ علی کے ارادوں میں ترمیم یا تبدیلی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے کن کہہ کے وہ کر دیا کرتا ہے، ہو جاتا ہے. انسان اللہ کا بندہ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ویسا نہیں ہوتا، یعنی وہ سامنے والے سے جو توقعات رکھتا ہے بعض اوقات ویسا نہیں ہوتے، اور جب نہیں ہوتے تو اس کے اندر ایک عجیب سی چیز پیدا ہوتی ہے جو شیطان پیدا کرتا ہے، تو اپنے آپ کو رب سمجھنے لگتا ہے. گو کہ کسی سے بولیں گے کہ نہیں کیا حماقت کی بات کر رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسی بات کر دی؟ نہیں، تو زبان سے نہیں کہہ رہا، تیری حرکتیں بتا رہی ہیں کہ تو غلط رستے پہ چل پڑا ہے. ہر ایک شخص کہتا ہے میں بہتر ہوں، سامنے والا اسے اچھا نہیں لگتا. دوسرے سے پوچھیں گے تو اسے اپنا آپ اچھا لگے گا، سامنے والا صحیح نہیں لگتا. تو پھر تفرقہ تو ہو گیا، پھر کون سی رسی کو تھامیں گے؟ کون سے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پکڑ کے چلیں گے؟ اور کب یہ ہوش آئے گا؟ کب یہ ہوش آئے گا؟ سانس کی ڈور تو کبھی بھی ٹوٹ جائے گی. اللہ رب العزت کاش کہ ہمیں وہ مقام عطا فرمائے کہ ہمیں دن، تاریخ، مہینہ، لمحہ بتایا جائے اور وہ جگہ بتائی جائے مقام میں، جنت میں، کہ یہ ہے تیرا مقام. کاش ایسا ہو جائے، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے غیبت سے بچنا پڑے گا، چغل خوری سے، عیب جوئی سے، تکبر سے، خود پسندی سے. اپنے آپ کو رگڑنا پڑے گا، ایسا رگڑیے کہ نور پیدا ہو جائے. لیکن ہم تو دوسرے کو رگڑ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری انا کو تسکین پہنچ جائے. ایسا نہیں ہوگا.
معاشرے کا حال بدترین ہوا چلا جا رہا ہے. ہر ایک گھر میں کتنے ہی گھروں میں جاتا ہوں، بڑی ٹوپیاں لگائے ہوئے، بارش، سارے بیٹھے ہوئے، ایسی چمچماتے چہرے. قلوب پہ نظر ڈالیں تو ایسا لگے گا کمبخت ان سے زیادہ گھٹیا کوئی نہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پاگل نہیں ہوں. اتنے بڑے ولی کامل کا ساتھ رہا ہے سالوں. غلط بیانی نہیں کر رہا، نہ ہی میں کسی کی تذلیل کر رہا ہوں، لیکن صرف اتنا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں ہر ایک شخص کو. ہر جگہ بولتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میری تذلیل ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے. ہمارے پیر و مرشد فرماتے تھے کہ تم جب کسی کو سمجھاؤ، کوئی اچھی بات سکھاؤ، اور اس کی اگر تذلیل ہو گئی اور وہ رونے لگا تو سمجھ لو کہ تمہارا بیڑا غرق ہو گیا. ایسا نہ کرنا، اچھے انداز میں، اچھے پہلو سے سمجھاؤ، پیار بھرے انداز میں سمجھاؤ تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، نہ کہ وہ تم سے ڈر کے خوف کھا کے بھاگ جائے. تو حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نہ بن جانا، کیونکہ ہو سکتا ہے جو تم چاہو ویسا نہ ہو. تو صبر سے کام لینا، تحمل سے کام لینا، انتظار کرنا، اچھا طریقہ اختیار کرنا کہ سامنے والا بہتر ہو جائے یا وہ تمہارا کام بہتر ہو جائے. پتہ نہیں اللہ کی کیا مصلحت ہوگی اس کام کی رکاوٹ میں، تو اللہ سے رجوع کرنا، اس میں بہتری آ جائے گی. اور پھر اللہ بن بھی گئے، اللہ کی طرح تمہاری تمہاری سوچ میں وہ بات پیدا ہو گئی، پھر بھی کہیں نہ کہیں بچت تو شاید ہو جائے، لیکن اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی تمہیں بربادی کی طرف لے جائے گا. کیونکہ تم نعوذ باللہ اللہ تو ہو ہی نہیں، نہ تمہارے اندر ہے کہ میں اللہ ہوں، لیکن تمہاری حرکت بتا رہی ہے کہ تم غضب ڈھانے لگے دوسرے پر کہ میرے کہی ہوئی بات پوری کیوں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، دوسری طرف آ جائیے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ نہ بنا لینا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب آخری نبی ہیں. کہ اگر تو کوئی تمہاری تعظیم نہ کرے، تمہاری تکریم نہ کرے، تمہاری عزت افزائی نہ کرے تو غضبناک نہ ہونا، کیونکہ وہ ایمان سے نہیں چلا جائے گا. اللہ کے محبوب کی تکریم نہ کی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان سے چلا جاتا ہے بندہ. تو تم نے اللہ کا محبوب بندے تو بن جاؤ لیکن رسول اللہ نہ بننا، کیونکہ تمہاری تعظیم نہ کر کے بھی بندے کا ایمان سلامت رہے گا. بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، تمہاری عزت نہ کر کے بھی اس کی ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک ہدایت دے، اچھی بات اس کی سمجھ میں آ جائے تو شاید کرنے بھی لگے، لیکن تم رسول اللہ نہ بننا، کیونکہ رسول اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر ان پر ایمان نہیں لایا، اگر بے ادبی کر گیا، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر لیا تو ایمان سے بھی خارج ہو گیا، وہ جنت سے بھی محروم ہو گیا، جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گی. لہٰذا تم سمجھ لینا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری کوئی آزمائش ہو، کہ میں اچھی بات بھی کرتا ہوں لیکن سامنے والے کو سمجھ نہیں آتی، اچھا رویہ اختیار کرتا ہوں لیکن سامنے والا میرے ساتھ اچھا نہیں ہے. تو اس پہ غضبناک نہ ہو جانا، اس پہ برا نہ محسوس کرنے لگنا، نہ ہی اس کے ساتھ بدلہ لینا لگنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی ایسی ہے کہ جن کے معاملے میں اگر بے ادبی ہو گئی، غلطی ہو گئی، یا تم نے کسی قسم کی کوئی غلط بات منہ سے نکال دی تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. لیکن اگر ایک عام آدمی کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرتا ہے وہ ایمان سے نہیں جائے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو نہ اللہ بنانا نہ رسول اللہ بنانا، دونوں معاملے میں تم مارے جاؤ گے. تو معاشرے کا یہی حال ہوا چلا جا رہا ہے کہ تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا نہیں ہے، اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، بزرگوں کے ماننے والے ہیں. صرف زبانی جمع خرچ تو ہے لیکن در حقیقت ویسے نہیں ہے، کیونکہ جب کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو اسی وقت ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارا تحمل کہاں غارت ہو گیا، ہمارا صبر کہاں چلا گیا، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ہمیں
اچھی سوچ عطا فرمائے، اچھا معاملہ عطا فرمائے۔ دوران فاتحہ جب میرے سامنے لسٹ آئی تو پہلی بار مجھے یہ بات ذہن میں آئی، یقین جانیں میں سوچتا ہوں لیکن آج بڑی زبردست ذہن میں آئی۔ وہ کیا آئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہیں، ایک مقام پہ آیا، اور دوسری جگہ پہ کیا آیا، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اگر تو یہ تمہیں دین سے دور کر دیں، اللہ سے دور کر دیں، تو یہی مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اور اگر یہی مال اور اولاد تمہیں اللہ کی طرف راغب کر دیں، دین کی طرف جھکا دیں، تو یہی مال اور دولت یہی تمہارے لیے باعث رحمت بھی ہوں گے اور صدقہ جاریہ بھی بن جائیں گے، ثواب جاریہ بھی بن جائیں گے۔ بڑی گہری بات ہے، یہ مال اور اولاد فتنہ کا باعث بن جائیں گے اگر دین سے دور کر رہے ہیں تو۔ آج اگر غور کیجئے بات وہی ہے، سروں پہ امامے، ٹوپیاں لگی ہوئی ہیں، خوشبو چھڑکے ہوئے ہیں، مکے مدینے سے ڈائریکٹ چلے آ رہے ہیں، جیسے داڑیاں بھی ہیں ماشاءاللہ، بڑی نفیس گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن معاملہ جب آ جاتا ہے تو اس وقت اکھڑ کے باہر آ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شیطان اندر چھپا بیٹھا تھا۔ ابھی ہماری یعنی جس وقت چیک اینڈ بیلنس کا وقت آیا تو ٹھک سے باہر نکل کے آیا۔ وہ تحمل کہاں گیا، وہ صبر کہاں چلا گیا، وہ برداشت کہاں چلی گئی، وہ رشتوں کے تقاضے کہاں بھاگ گئے۔ اللہ نے ہمیں کیا تعلیم دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تھا۔ جن بزرگوں کے نام لے کے مالا جپتے رہتے ہیں، وہ کہاں چلی گئی ان کی تعلیمات؟ حقیقت تو یہی ہے۔ تو جب نام آئے، کسی نے 1.25 دفعہ کچھ چیزیں پڑھی، کسی نے قرآن پڑھے، اللہ رب العزت کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے ہماری بہن کو، ہماری پیر و مرشد کو، کہ الحمدللہ راز تھا، راز ہی چلا گیا۔ بڑے ظرف چاہیے ہوتا ہے کسی انسان کے اندر کوئی خاص بات ہو، وہ جب تک 10 آدمیوں کو بتا نہیں دے گا نا، اس کو جینا مطلب چین نہیں لے گا، مطلب سانس نہیں آئے گی اس کی۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہے، وقت کے غوث قطب قلندر، اپنے وقت کے ولی اللہ جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں یا ان کی تعیناتی ہوتی ہے، اس جگہ پر میرے پیر و مرشد کا ہونا لازمی ہوتا تھا، جبکہ حلیے سے ان کی خبر نہیں ہوتی تھی یہ شخص ہے کون، اس کے گھر کا پڑوسی بھی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، اس کو آسمان والے ہی جانتے ہیں کہ کون ہے، یا کچھ میں ہی جانتا ہوں کیونکہ میں اس کے ساتھ رہتا تھا، بس اتنی سی بات ہے۔ کس کو کیا خبر ولایت کے کس منصب پہ تھا؟ ایسے منصب پہ تھا کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس رستے سے مجذوب گزرتا ہے میں وہ رستہ چھوڑ دیتا ہوں، کہ کہیں کس پنک میں آ رہا ہے، کس ذہن میں آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ میری ولایت ہی کھا جائے، میری ولایت ہی چھین لے۔ اور ایسا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مجذوب وضو کر رہا تھا اور آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، کیوں کہ وہ اپنے انداز میں ترنم میں کر رہا تھا، وہ تو اللہ کی کھلی تلواریں ہیں، عشق کے علیحدہ ہی مقام پہ ہوا کرتے ہیں۔ ولایت سلب کر لی کہ تجھے بہت اچھا وضو آتا، کئی دن پریشان ہو گئے، علمیت سے خالی ہو گئے، جگہ جگہ بھاگے پھرے، یا اللہ کیا ہو گیا، علم ختم ہو گیا، کیا معاملات کروں، کیسے ہو جائے گا؟ کسی نے بتایا بچے پہ عاشق ہے وہ، اس بچے سے سفارش کرواؤ۔ اس بچے کو ڈھونڈا، بچے سے پوچھا، بچے کو راضی کیا۔ اب بچہ ان کے کبھی کندھے پہ چڑھے، کبھی ادھر چڑھے، کبھی کان کھینچے، کبھی بال مروڑے، کہ اس کو معاف کر دو، کہنا نہیں تیرا باپ ولی اللہ، بس منہ سے نکالا، ولی ولایت میں پہنچا دیا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کے خاص لوگ ہوا کرتے ہیں، انہیں کو کہتے ہیں اللہ والے۔ ہم جیسے لوگوں کو تو لوگ دوسرے ناموں سے یاد کرتے ہیں کہ یہ بلڈرز ہیں، یہ کرائے کے مکان چڑھایا کرتے ہیں، یا یہ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، گاڑیوں والے ہیں، تو یہ موتی والے ہیں، تو یہ سونے والے ہیں، ایسے ہی نا، یا ان کا تھلا ہے، کچھ نہیں ہے تو کچھ تھلا ہی ہوگا، سیمنٹ کا اینٹیں بنتی ہیں، اینٹیں والے، ایسے ہی یہ انجینئرنگ ورکس کرتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں، پوری کائنات کا خالق و مالک جن کے اندر ہو، سما جائے،
وہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں، ان کی دسترس میں ہر چیز ہوا کرتی ہے۔ سمجھنے کے لیے دیکھنے والی آنکھ چاہیے، وہ قلب چاہیے۔ اللہ ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ ہمارے قلوب کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے ذہنوں کو دیکھتا ہے، وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے بیٹا، وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب بچے کو بہلا لیا، بچے نے خوب انہوں نے کہا تیری ماں ولی ولایت پہنچا دیا گیا، تیرے گھر کے پتہ نہیں کس کس کو نام لیا، سب کو ولایت کے درجے پہ فائز کر دیا، لیکن بچہ خیر ضد کرتا رہا بالآخر وہ بھی اللہ ہی والے ہوا کرتے ہیں، اللہ والوں اس کی تعظیم ہی کرتے ہیں۔ بس وقت تھا، معاملہ ایسا ہو گیا کہ لجا نظام الدین تو ولی نہیں بلکہ اولیاء ہو گیا۔ کسی بھی ولی کے ساتھ اولیاء نہیں لگتا، انہی کے ساتھ اولیاء لگتا ہے، جبکہ اولیاء ولی کی جمع ہے، یعنی کئی ولی ہوں گے تو کہا جاتا ہے اولیاء، اور ان کی اپنی اکیلی ذات میں اولیاء کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی حماقت ہو گئی ایک دفعہ میرے ساتھ بھی حماقت ہو گئی، مجھے ایک آزمائش سے گزارا گیا، میں گڑبڑا گیا، سمجھ ہی نہیں آئی، چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ہی بات داغ دی، اتنے عرصے سے میں آ رہا ہوں، تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا ہو گیا؟ تم نے کیا سیکھا آج تک؟ میں تو بغلیں جھانک رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں کیا کہوں، کیا ہو گیا؟ اور ان کا جلال اللہ ہی جانے۔ میں نے دیکھا وہ ایک امتحان کی گھڑی تھی۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے ہم کہاں کامیاب ہوتے ہیں، یہ تو انہی کی انگلی پکڑ کے چلتے 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 راہ پا جایا کرتے ہیں۔ کبھی نہیں کسی کو بتائی ہوگی بات، صرف ہماری بہن ہی جانتی تھی، کیونکہ وہ بھی ساتھ بیٹھی تھی، وہ بھی خاموش۔ کیا سیکھا؟ کیا کرتے ہو؟ میری طبیعت اتنی خراب رہتی ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، کیا ہے اس کا علاج؟ گڑبڑا گیا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کروں تو کیا کروں۔ حماقت دیکھیے کیا کی میں نے جلدی سے پانی لایا، پانی پہ دم کر دیا، انہیں دے دیا، انہوں نے آرام سے پی لیا۔ اب کیا کروں؟ پھر میں نے کہا وہ جو ہے وہ سونف ہوتی ہے، سونف کا پانی، تو یہ پانی تو وہ پانی، تو یہ اس سے اور اس سے، تو یہ علاج اور وہ علاج، اور یوں اور یوں۔ کافی دیر کے بعد مطلب عقل ہی نہیں کام کر رہی نا، کروں تو کیا کروں، ہوا کیا؟ بہرحال بات آئی گئی ہوگی، اچھا ٹھیک ہے یہ ہو کر کے بات ختم ہو گئی۔ اب میں اگلے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میں بالکل خالی، سناٹا، جسے کہتے ہیں سن بٹا سناٹا، ایسا ہو گیا۔ اب ریفائنری میں بھی کام کر رہا ہوں، ادھر ادھر کر رہا ہوں، بالکل خالی، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ ہو کیا گیا، کچھ عجیب سی بات ہو رہی ہے، میں تو اندر سے بالکل خالی لگ رہا ہوں۔ یہ خالی ہونے کا تجربہ مجھے کرایا گیا، مشاہدہ کرایا گیا آج سے 25 سال پہلے۔ مجھے پتا یہ خالی ہونا ہوتا کیا ہے۔ اللہ نہ کسی کو خالی کرے، یہ بڑی ظلم اور بڑی عجیب بات ہو جایا کرتی ہے، یقین جانیے۔ اور اللہ والے ظلم نہیں کرتے، یہ سکھایا جاتا ہے، بس آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں آزمائشوں پہ پورا اتار بات کرے۔ وقت گزرا، سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ دن گزرے، میں نے کہا کہ کچھ عجیب سی بات ہو گئی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہنسنے لگے، کہنے جاؤ عیش کرو، کوئی بات نہیں۔ پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے جب سب واپس کر دیا گیا جو لیا تھا، اصل میں مسئلہ اس وقت کچھ اور تھا۔ بات یہ تھا کہ آپ سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ مجھے آتا کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، میں تو آپ کے ساتھ چلتا ہوں تو چلتا ہوں۔ کہنے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، تم اپنے سامنے بالکل اسکرین پہ ایسے چلتے ہوئے علاج دیکھتے، یعنی جو علاج تمہیں ضروری ہوتا، یعنی کسی کی کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہوتی تو وہ یقین جانو کہ اسکرین پر بالکل جیسے تمہارے سامنے چلتے ہوئے علاج جاتے، لیکن تم سے حماقت ہو گئی۔ میں نے کہا معاف کر دیجئے، مجھے نہیں اندازہ تھا، بس میں تو گڑبڑا گیا۔ کہ یہی ہوتا ہے کبھی کبھی ملنے کا وقت، لیکن جاؤ عیش کرو۔ اتنے دن ہم نے تمہارے اپنے پاس رکھا، جیسے بینک میں بھی کوئی چیز رکھی جاتی ہے نا، بعد میں پروفٹ کے ساتھ لوٹائی جاتی ہے، جاؤ تو میں پروفٹ کے ساتھ لوٹا دیا۔ اللہ نے کرم کر دیا، پھر ویسے کے ویسے ہو گئے۔ میرا معاملہ تھا، میں جانوں وہ جانے، میں کچھ بھی نہیں، میں اس وقت بھی کچھ نہیں تھا، میں آج بھی کچھ نہیں، میں آئندہ بھی کچھ نہیں رہوں گا، لیکن جو کچھ کے ساتھ رہتا ہوں بہت کچھ ہے، اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔
اس نے مجھے بھرا ہوا رکھا ہے، وہ بھرا ہوا رکھے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ نے مجھے کامیاب کر دیا، بس میں کامیاب ہوں، بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں میں کامیاب ہوں، کیونکہ میری ڈور اسی کے ہاتھ میں تھی اور ہے۔ اب تو کوئی اور معاملہ ہی نہیں رہا، اب تو اس کی طاقت 400 گنا زیادہ ہے، تو ہر چیز پہ خبر رکھتا ہے، چیک اینڈ بیلنس اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ مجھے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں تم اچھے ہو یا برے ہو یا خراب ہو کیسے ہو، مجھے تو وہی جانچ رہا ہے، جانچ اور پڑتال میں رکھتا ہے۔ 12 کی وقت گزر گیا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو مقام و مرتبوں سے سرفراز کر دیا گیا۔ یہی ہوا کرتا ہے۔ پھر یہی کہتا ہوں کہ ہم آپس میں بڑی محبتیں رکھتے ہیں، رشتوں کے تقاضے کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن جب کبھی کوئی چھوٹا سا معاملہ آن پڑتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی کسی منصب پر ہیں یا نہیں ہیں، ہم وہیں پر پٹخنی کھا جاتے ہیں، رشتوں کا لحاظ بھول جاتے ہیں۔ ہمارے اللہ نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم کسی معاملے میں پھنس جاؤ اور تمہاری عزت جاتی ہو تو کوئی بات نہیں، حق کے راستے میں تمہاری عزت چلی بھی جائے تو روز محشر مجھ سے لے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزتیں عطا فرمائے کیسی ہوں گی، مہنگا سودا نہیں ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کر لینی چاہیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، کیا ان کی بات پہ عمل کر لیں گے تو کون سا نقصان کا سودا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ ہمیں پیر و مرشد ایک جملے میں بات کہتے تھے، فرماتے تھے کہ اچھے انسان بن جاؤ، ولایت سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، اللہ تمہیں اپنا ولی بنائے گا۔ کتنی گہری بات ہوگی، انسان بن جاؤ، اچھے انسان بن جاؤ، اس کا مطلب ہم اچھے انسان نہیں ہیں، تبھی تو ہمیں ولایت نہیں مل رہی، تبھی تو ہمیں وہ مقام اور مرتبہ نہیں بتایا جا رہا، ورنہ مرنے سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا مقام، یہ ہے تمہارا مرتبہ، یہ ہے جنت میں یہ جگہ ہے تمہاری، تمہیں ولایت عطا کی جائے گی، کوئی روک نہیں سکے گا، تم اللہ والے کہلاؤ گے، یا دنیا میں کچھ بھی کرتے رہو تم، لیکن کیا اپنی سوچ۔ اور ایک اور بات کہتے تھے کہ سوچ کی بنیاد پہ ولایتیں عطا ہوتی ہیں، کہ ولایتوں کا شوق نہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا کوئی شوق نہیں؟ جب دیدار کا شوق ہوگا تو پھر تمہاری نیت بھی اچھی ہوگی، تمہاری سوچ بھی اچھی ہوگی، تمہارے کام بھی اچھے ہوں گے، تمہاری گفتار بھی اچھی ہوگی، تمہارا کردار بھی اچھا ہوگا۔ لوگ ہمیں پہچانتے کیسے؟ ہماری زبان سے۔ زبان جب کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر دکان کوئلے کی تھی یا سونے کی تھی یا ہیرے کی تھی، وہی تو بتاتی ہے کہ اندر سوچ میں کیا چھپا رکھا ہے۔ سامنے تو ہم ہی رکھے ہوئے ہیں، یہ مٹی کا ڈھیر ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ایک صاحب نے، فیصل بندگی صاحب علامہ بہت پیاری بات کرتے ہیں، مولویوں والی بات نہیں کرتے، بزرگوں کی بات کرتے ہیں، فرمایا کہ جہاں سے انسان کی تدفین ہوتی ہے وہ وہی جگہ ہوتی ہے جہاں سے اس کا خمیر لیا گیا ہے اور اس کی پیدائش کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں فرمایا کہ جنت کے ٹکڑے میں آپ رہتے ہیں، ریاض الجنہ، تھوڑی دیر پڑھ لیں، ریاض الجنہ، یہ جنت کی مٹی سے آپ کا خمیر تیار ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو میں آ گئے، اندازہ کیجئے صحابی رسول ہیں، ان کا خمیر بھی جنت کی مٹی سے لیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پہلو میں ہے، ان کا خمیر بھی جنت کی مٹی سے لیا گیا۔ ایسے ہی عام لوگ تو نہیں تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عام مٹی سے کیسے بنیں گے؟ جنت کی مٹی سے آپ کا خمیر تیار ہوا، اعلیٰ و ارفع ہے۔ پھر آگے بڑھتے چلے جائیے، پیر و مرشد کی تدفین ہو گئی، ڈھونڈتا پھرا، ڈیڑھ گھنٹے ڈھونڈتا رہا، یہ بچے جانتے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی بات، نہیں یہ جگہ سے نہ، یہ نہیں لوں گا، میں بیٹھ گیا، وہ ادھر دکھاتا رہا، ادھر دکھاتا رہا، ادھر بھگاتا رہا، ساری جگہ دیکھے میں، نہ بھائی بس جو مجھے سمجھ میں آ جائے گی بس اسی میں تدفین ہوگی۔ بالآخر وہ جگہ سمجھ میں آ گئی، کر دی گئی، ایک کام نمٹ گیا، بہن ہے، ہماری روحانی ماں ہے، قریب میں جگہ ملنی چاہیے مجھے، ہاں مل جائے گی، اللہ نے وہ کام بھی کر دکھایا۔ گور کر مان ہی نہیں رہا، میں نے کہا نہیں میں ایسی جگہ نہیں لوں گا، بالکل ان کے قدموں کے سامنے ہی، وہاں سے کھڑے ہو تو وہ نظر آتے ہیں، وہاں سے کھڑے ہو تو وہ نظر آتے ہیں،
وہ بھی کام طے پا گیا۔ اب بات کیا ہوتی ہے کہ ہم سب وہ کون سا کام کریں کہ جس سے ہمارے جگہ کا تعین ہو جائے۔ کوئی جنت البقیع میں ہے تو کوئی جنت المعلی میں ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پہ بھی ہے تو یہ اس کا مقام و مرتبے میں کمی لاتا ہے، نہیں۔ در حقیقت یہ جو ایصال ثواب ہے، کسی کے گھر میں اولادیں ہیں، کسی کے بہن بھائی ہیں اور کوئی ہے، وہ ایصال ثواب کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیر و مرشد کی اور میری بہن کی اولاد نہ صحیح، لیکن پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھ جایا کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کے لب پہ ذکر الہی ذکر رسول ہوتا ہے ایصال ثواب پہنچانے کے لیے، کیونکہ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ گزرا اسی کام میں، ہر ایک کی ایصال ثواب پہنچانے میں۔ اللہ نے پیچھے لوگوں کو لگا دیا ان کے کام کرنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے۔ کہا نا کہ اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اولاد نہیں ہے تو اب کیا ہوگا؟ نہیں، پتہ نہیں کتنوں کی اولادیں ہیں وہ جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ اللہ والوں کے کام رکتے ہیں؟ کتنے ہوں گے جن کی بیویاں بھی نہیں ہوں گی، کتنے ہوں گے جن کی اولادیں نہیں ہیں، کتنے ہوں گے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، بہن بھائی نہیں ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب پہنچ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں میں سے روز محشر تک سبھی بخش دیے جائیں گے، کیونکہ میرے پیچھے جو لوگ ہوں گے وہ ایصال ثواب کرتے رہیں گے اور ان کے گناہ کم ہوتے رہیں گے اور ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، نیکیاں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ جب روز محشر کا وقت آئے گا تو ان کے گناہ مٹ چکے ہوں گے اور بالکل پاک اور صاف اور ستھرے ہو جائیں گے۔ یہ عام لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر صحیح معنی میں چلنے والا بنائے، دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں سے اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بغض، کینہ، حسد، جلن، ریاکاری، غرور و تکبر کو نکال دے، اور اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جاگ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار حرمین شریفین کی حاضری عطا فرمائے اور ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، جیسے ہم اندر ہوں ویسے ہی ہم باہر سے ہوں۔ جو ہمیں دیکھ لے تو کہہ اٹھے کہ پکا سچا عاشق رسول یہ ہے۔ یہ جس کو پتہ چل جائے کہ کسی بزرگ کی محفل میں بیٹھتا ہے تو اسے بھی پتہ چل جائے کہ واقعی صحیح تعلیمات لے کے اٹھا ہے، اس کا پرچار بھی کر رہا ہے، اس کا عملی نمونہ بھی بنا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔